پھر اس کے بعد جو بات کہی گئی ہے، کیونکہ پورا قرآن ہی قیمتی ہے، میں صرف خلاصہ پیش کر رہا ہوں، ایک ایک آیت پر تو لمبی گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو میں نے تم کو اسلام دیا نا، دین، جو تم مسلمان ہو، تمہیں میں نے جو ایمان اور اسلام دیا، تم کو ادھر ادھر چیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم بنی اسرائیل سے پوچھو، چونکہ اس دور میں قرآن جب اتر رہا تھا تو یہودی آس پاس تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ اگر تم دین پر قائم رہو گے تو میں تمہیں عزت بھی دوں گا اور دولت بھی دوں گا۔ دیکھو قرآن کا اعلان، اسلام غریب بنانے نہیں آیا، اسلام مالدار بنانے آیا۔ جن مسلمانوں نے اسلام کا دامن پکڑا، عرب کے بوریا نشین، کیسر و کسریٰ کے تاجدار بن گئے۔ ایک وقت مسلمانوں پر ایسا آیا دور فاروقی میں کہ یمن سے لے کے مدینہ منورہ تک زکوٰۃ کی رقم لینے والا یمن سے مدینہ شریف تک آیا، لیکن کوئی اس کو مستحق زکوٰۃ نظر نہیں آیا کہ وہ اس کو زکوٰۃ دے سکے۔ اسلام نے اتنا خوشحال کر دیا تھا لوگوں کو، اتنا مالدار کر دیا تھا لوگوں کو، تو کہا دین پر عمل کرو گے تو عزت بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے۔ اللہ نے فرمایا اور اگر دین چھوڑ دو گے ذلیل کر دیں گے، تو ذلیل بھی کر دیں گے اور غریب بھی کر دیں گے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا، اگر تم کو یہ بات پہ یقین نہیں آتا تو بنی اسرائیل سے پوچھو کہ جب ہم نے ان کو دین دیا تھا تو کتنی عزت دی۔ جگہ جگہ فضلنا علی العالمین، پوری کائنات پر تمہیں فضیلت، بنی اسرائیل سے کہا پوری کائنات پہ فضیلت دی، پوری کائنات پہ فضیلت دی، پوری جگہ جگہ آ رہا ہے پوری کائنات پر تمہیں فضیلت دی۔ لیکن جب دین چھوڑ دیا تو پھر کیا کہا، علیہم الذلہ والمسکنہ، کہ تمہیں ذلیل بھی کر دیا اور تمہیں غریب بھی کر دیا۔ تو جو دین چھوڑے گا وہ ذلیل بھی ہوگا اور وہ غریب بھی ہوگا۔ اور جو دین کا دام، اب آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ بہت سارے دیندار تو غریب ہیں، بھائی چند لوگ تو غریب رہیں گے۔ 2.5% جو زکوٰۃ کا نظام ہے وہ لینے والے تو کچھ لوگ رہیں گے نا دنیا۔ لیکن یاد رکھیے مسلمان 2.5% غریب رہیں گے لیکن 97.5% مالدار۔ کیوں؟ 2.5% زکوٰۃ کا نظام ہے، 97.5% اپنے کو رکھنا ہے۔ آج بھی دیکھ لو دنیا میں، پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں، اکثر ممالک سب مسلمان ہیں،